السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج کے جمعہ میں توحید خالص کے چند گوشوں کو سنانا چاہتے ہیں، اور اس وقت اس ملک میں ایک گیت کی بابت جو ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کے ضمیر پر چھوڑتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ چیز لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. جو آدمی فطرت سلیم رکھتا ہو خود فیصلہ کر سکتا ہے. بنیادی طور پر تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو حکم فرمایا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا سیکھنا. کلمہ طیبہ میں بڑی معنویت، بڑی گہرائی اور بڑی گہرائی موجود ہے. عبادت اور بندگی کے لائق کوئی ذات اگر ہو سکتی ہے تو وہ مخلوقات کی خالق ہو سکتی ہے، مخلوقات کی مالک ہو سکتی ہے، مخلوقات کی حاکم ہو سکتی ہے، مخلوقات کی رب ہو سکتی ہے. اگر خالق اور مالک اور حاکم اور رب نہ ہو تو پھر وہ الہ نہیں ہو سکتی، لائق عبادت نہیں ہو سکتی، لائق بندگی نہیں ہو سکتی. خالق ہونے سے لائق عبادت ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ پوری کائنات کا کریٹر کون ہے، پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے؟ ہر مذہب والا یہی کہے گا وہ اللہ ہے، اللہ ہی نے اس ساری کائنات کو بنایا. بس اتنا ہی مسئلہ ہے کہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے وہ لائق عبادت ہے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اور اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس کی عبادت تو نہیں کی جاتی. پوری کائنات میں جو مخلوقات ہیں
ان مخلوقات میں 18,000 عالم اہل تحقیق نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان 18,000 عالموں کو، عالم کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ میری آنکھ، آپ کی آنکھ، فلاں کی آنکھ، چنا کی آنکھ، انسانوں کی آنکھ، یہ ایک آنکھ ہے۔ یہی آنکھ حیوان میں بھی ہے، یہی آنکھ شیطان میں بھی ہے، یہی آنکھ سمندروں میں پائے جانے والی مخلوقات میں بھی ہے۔ تو آنکھوں کا اپنا ایک عالم ہے۔ ہم ایک عالم بھی نہیں گن سکتے، 18,000 عالم گننا تو بہت دور ہوا۔ یہ ایک عالم ہے، کیوں؟ سب کی آنکھوں کا اپنا ایک عالم۔ اسی طرح میرے کان، آپ کے کان، پورے انسانوں کے کان، تو جیسے ہمیں سننے کو اللہ نے کان عطا فرمائے، ویسے ہی شیاطین کو بھی دی، ویسے ہی حیوانات کو بھی دی۔ حیوان بھی سنتا ہے، اسے بھی کان موجود ہے، مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، اس کے بلانے پر جاتا ہے، اس کے چھوڑ دینے پر چلنے کو چراگاہ کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے کہے ہوئے اشارے کو سمجھتا ہے، دیکھ کر یا سن کر۔ تو جیسے جب انسانوں کے کانوں کا عالم ہے، ایسے ہی شیاطین کے کان، ایسے ہی حیوان کے کان ہیں، ایسے ہی سمندری مخلوقات ہیں، ان کے سننے کی صلاحیت اور ان کے کان۔ تو یہ کانوں کا ایک عالم ہوگی، سننے کی صلاحیتوں کا ایک عالم ہوگی۔ زبان ہے، ہماری زبان، ہم اپنی زبان ہی، جو انسان ہے، انسان ہی اپنی زبان کی دوسری زبان والے کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ اب یہاں اگر کوئی فصیح تیلگو بولنے لگ جائے تو سب نہیں سمجھ سکتے، جو سمجھ سکتے وہ سمجھتے ہیں، سب کا سمجھنا ضروری نہیں۔ یہاں آ کے کوئی فصیح عربی بولنے لگ جائے تو ہم میں سے سب نہیں سمجھ سکتے۔ لغہ عامہ ہے، لغہ فصاحہ ہے، لغہ عامہ بھی بول رہے ہیں تو سمجھنا مشکل ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی تجارت کو وہاں گیا ہو، ملازمت کو وہاں گیا ہو، تھوڑی بہت بولی سیکھ لی ہو، الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ تمل ناڈو میں تمل بولی جاتی ہے، اس علاقے کی زبان یہاں بولی جائے، یا اس علاقے کے لوگ وہاں جا کر اپنی زبان بولیں تو وہ لوگ ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی ان کی اپنی ایک بولیاں ہیں۔ جیسے ہمارے انسانوں کی بولیاں ہیں، زبانوں کا اپنا ایک عالم ہے، ایسے ہی شیاطین کی زبان، ان کا اپنا ایک عالم، ایسے ہی حیوانات ہیں، ان کی بھی بولیاں ہیں۔ ارے حیوان بھی بولتا ہے صاحب، ہم تو بولتے اس کو منہ نہیں سو جانور، ہم بول لیتے، مگر حیوان بھی بولتا ہے، اور یہ بول اللہ نے قرآن مجید میں سکھائے ہیں، بتلائے ہیں۔ چونٹی کا بول اللہ نے بتلایا قرآن میں، قالت النمل ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکری تمہیں روند نہ جائیں بے شعوری میں۔ اور خود سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں کہا تھا، ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او ليأتینی بسلطان مبین۔ اگر حاضر ہو گیا، وہ حاضر لگاتے تھے سب کی، اگر کوئی عذر معقول پیش نہ کیا تو ذبح کر دیا جائے گا یا عذاب شدید دیا جائے گا۔ تو اس نے جو عذر پیش کیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ پھر اس نے ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک الہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستار،
اس خبر کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سنا، قرآن میں ہے موجود، اور پھر خط لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ آ جاؤ شرافت سے اور مسلمان ہو کر فرمانبردار بن کے آ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جو سارے نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ زبانوں کا اپنا ایک عالم ہے، اور حیوان کی بھی زبان، سمجھنے والے سمجھے۔ سیدنا سلیمان کو اللہ نے ان کی سمجھ دی تھی۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان کی مدد فرماتے تھے، اس طرح کہ وہ جو شکایت کرتے تھے اس شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ کسی مالک نے بھوکا رکھا ہوا تھا، جانور نے شکایت کی، آقا نے مالک کو بلا کر ڈانٹا، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا وقت پر نہیں دیتے، اسے کھانا بھی وقت پر دو جیسے کام لے رہے ہو۔ تو بولیوں کا اپنا ایک عالم ہے، جیسے آنکھوں کا عالم، جیسے کانوں کا عالم، ویسے ہی زبانوں کا عالم ہے، ویسے ہی ہاتھوں کا عالم ہے، ویسے ہی پیروں کا عالم ہے۔ ایک ایک عالم کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو بہت مشکل ہو جائے گی اور میں اپنے مدعا تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اس لیے بہت مختصر کر کے کہتا ہوں، جیسے پوری آنکھیں ملا کے ایک عالم ہے نا، ایسے 18,000 عالم ہیں۔ عالم کتنے ہیں؟ 18,000۔ کیا خالق کی قدرت ہے، کیا کمال ہے ان کا۔ آدمی مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے، ایسی قدرتوں والے اللہ، اور عجیب شان کی خالق ہے، خلقت ہے ان کی، تخلیق ہے ان کی، کہ ایک چیز میں بھی ذرہ برابر کمی پیش نہیں کی۔ دیکھو، ہمیں جتنی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، اگر اتنی آنکھ مکھی کو لگا دیتے تو، ہمیں جتنی آنکھ چاہیے اگر اتنی آنکھ مچھر کو لگا دیتے تو، یا مچھر کو جتنی مطلوب ہے اتنی آنکھ انسان کو دے دیتے تو، اس میں قدرت ہے سمجھنے کی۔ ان کی خالقیت کا بیان ہے، ان کی قدرتوں کا بیان ہے۔ ایک مچھر کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا، ایک مکھی کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا، ایک مکڑی کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا، ایک حیوان کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا، ایک انسان کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا، پرندوں کو جتنی ضرورت ہے ان کو اتنا دیا، ہاتھی کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا۔ ضرورتوں کو جاننا اور بقدر ضرورت دینا، یہ قدرت ہے خدا تعالی، اور یہ بنایا انہوں نے پوری قدرتوں کے ساتھ اور پورے اعتدال کے ساتھ، کوئی کمی کے بغیر، کوئی اضافے کے بغیر۔ انسان ہے، کان ہے، اگر ہمیں اتنا کان دیتا جتنا ہاتھی کا ہوتا، پھر کیا خیال ہے کہ ہم سب یہاں اطمینان سے بیٹھ سکتے تھے؟ اسی قدرتوں والے اللہ، ہاتھی کو جتنے کان کی ضرورت تھی اتنا کان اسے دیا، اس کے لحیم شہیم جثے کی حیثیت سے، اور ہمیں جتنے کان کی ضرورت ہے اتنا دی، اور مچھر اور مکھی کو جتنے کان کی ضرورت ہے اتنا دی، اور چیونٹی کو جتنے کان کی ضرورت ہے اتنا دیا۔ زبانوں کے اعتبار سے ہماری زبان جتنی ہے یہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ دو طرح کی ضرورتیں پورا ہوتی ہیں اس سے،
اس زبان سے آدمی کھانا بھی کھاتا ہے، منہ میں زبان کے ذریعے سے جاتا ہے، ذائقہ وہیں تو محسوس کیا جاتا ہے، دانت چبانے کا کام کرتے ہیں، پھر اسی زبان کے کناروں سے اللہ لعاب کو نکالتا ہے، پھر وہی لعاب تمہاری اس غذا کی ہاضمے کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی، کھاتا زبان سے ہے اور اسی زبان کا لعاب ہاضمے کے لیے مفید، ذائقہ میں وہ محسوس کرتی ہے، پھر اس اعتبار سے غذا کے ساتھ اپنا تھوک جاتا ہے اندر، پانی جاتا ہے اندر جو اس کے ہضم میں معاون بنتا ہے۔ کیسی غذا کو کیسے لعاب کی ضرورت ہے، وہ زبان سے خارج کرنے والا کون؟ وہ اللہ۔ اور پھر اس سے بولیاں بھی بولی جاتی ہیں، نہ صرف کھانے کا استعمالات ہوتی ہے بلکہ بولی بھی بولی جاتی ہے، اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے، اپنی غرض بتائی جاتی ہے، اپنے مافی الضمیر کو اس سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان 18,000 عالموں کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ سمجھنے کے لیے صرف جہاں تک ہماری سمجھ جا سکتی ہے، میں نے وہاں تک تھوڑی سی، چونکہ انسان اپنی باڈی کے بارے میں جانتا ہے تو تھوڑی سی رہبری اور رہنمائی کی ہے، بطور مثال کے ہے، اور باقی پوری کائنات کو اسی طرح سمجھ لو کہ ہر چیز کی اپنی اقتضاءات ہیں، ہر چیز کی اپنی ضروریات ہیں، آسمان کی اقتضاء الگ، زمین کی اقتضاء الگ، چاند کی اقتضاء الگ، اقتضاء نہیں سمجھ میں آئے تو ضرورت، سورج کی ضرورت الگ، پہاڑوں کی ضرورت الگ، پانی کی ضرورت الگ، ہوا کی ضرورت الگ، دریاؤں کی ضرورت الگ، سمندروں کی ضرورت الگ، ندی نالوں کی ضرورت الگ، حیوانات کی ضرورت الگ، جمادات کی ضرورت الگ، نباتات کی ضرورت الگ، جنات کی ضرورت الگ، ملائک کی ضرورت الگ، عرش و کرسی لوح و قلم کی ضرورت الگ، اور سب کو ان کی ضرورتیں پوری کر کے دے رہا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کون؟ وہ جو عالمین کا رب ہے، یعنی ہر عالم کی ربوبیت کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ تعریف اسی کی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہر عالم کی وہ ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا جو رب نہیں ہو سکتا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتے۔ جو ہمارا مالک ہے ہم اس کو اپنا معبود بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم معبود نہیں بنا سکتے۔ کون ہے ہمارے سر سے پیر تک پورے عزم بدن کا مالک حقیقی؟ ہر انسان کا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، دہریہ بے دین ہو، دیندار ہو، مسلمان ہو، کیا صالح ہو، کیا شہید ہو، کیا صدیق ہو، کیا عارف حق ہو، کیا نبی وقت ہو، کیا رسول ہو، سب کے سب کا مالک حقیقی اللہ۔ کیوں؟ اس نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، ہمیں پیدا کر کے، اپنے نبی بھیج کر، ان پر وحی اتار کر، للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ ہے سب کا مالک حقیقی اللہ، کیا آسمانوں میں ہو، کیا زمینوں میں ہو، کیا عرش معلی تک، کیا تحت الثری تک، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو لہذا الہ بھی وہی، ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے تو الہ وہ، ہمارا مالک وہ ہے تو الہ وہ، اسی کا حکم نافذ ہے سارے عوالم پر۔ آسمان پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ کوئی سائنس حکم چلا رہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ سائنس کا حکم آسمانوں پر چلتا تو امریکہ والے الگ دن سورج نکالتے اور یورپ والے الگ دن سورج نکالتے اور فرانس والے الگ دن سورج نکالتے اور ایشیا والے الگ دن سورج نکالتے۔ نہیں، آج سورج ہمارے پاس چاہیے۔ نہیں صاحب، فلاں ملک والا نہیں مان رہا لہذا اس سورج پہ قبضہ کر لو۔
پھر ہم اپنی مرضی سے اس کو نکالیں گے. جو طاقتور ہوگا قبضہ کرے گا. دوسرے ملک اپنا سورج پیدا کرنا پڑے گا. ہے کسی نے سورج کو پیدا کیا ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سورج ہے ایک ہی ہے اور سارے عالم کو منور کر رہا ہے. اور اس پر حکم نہ امریکہ کا چلتا ہے، نہ یورپ کا چلتا ہے، نہ آپ کے ہندوستان کا چلتا ہے. اس پر حکم رحمان کا چلتا ہے. یہ چاند ہے، اس پر حکم رحمان کا چلتا ہے. یہ جمادات ہے، اس پر حکم رحمان کا چلتا ہے. یہ حیوان ہے، ان پر حکم رحمان کا چلتا ہے. یہ انسان ہے، ان پر حکم رحمان کا چلتا ہے. ہم پر بھی حکم ہمارا نہیں، خدائے ذوالجلال کا چلتا ہے. وہ جب چاہے گا ہمیں حیات مل جائے گی، حکم اس کا ہے. وہ جب چاہے گا ہمیں موت ہو جائے گی، کیوں؟ حکم اس کا ہے. ہماری مرضی میں حیات و ممات بھی نہیں ہماری. اگر ہماری مرضی میں ہماری عزت ذلت ہوتی، کائنات میں کوئی ذلیل ہونا نہیں چاہتا. سب اپنی مرضی سے اپنے اوپر حکم لاگو کر لیتے عزت کا، اور اس کے حکم کی وجہ سے وہ ہر زمانے میں معزز ہو جاتا. نہ، ہم پر، ہماری زبان پر اللہ کا حکم جاری. کس کو عزت دینا ہے عزت دے دیتا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کون ہے؟ رب العالمین کی ذات. الیس اللہ باحکم الحاکمین، پوچھا ہے اللہ نے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو حکم چلاتا ہو مخلوقات پر؟ کیا وہ مخلوقات آسمان کی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، چاند و سورج کی صورت میں ہو، لیل و نہار کی صورت میں ہو، ہواؤں اور فضاؤں اور خلاؤں کی صورت میں ہو، اگر اسی کا حکم پورے عالم پر، پورے عوالم پر جاری ہے، تو پھر کون ہے اس کے علاوہ جس کو معبود بنایا جائے، لائق پرستش بنایا جائے، لائق عبادت بنایا جائے؟ اس کا حکم کیوں چلتا ہے اس پر؟ کیونکہ اسی نے اس کو پیدا کیا. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے پوچھا ہے اگر آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کوئی اور اللہ کے علاوہ بھی ہے تو پیدا کر کے بتاؤ. آسمان پیدا کر دو، زمین پیدا کر دو. نہیں صاحب، یہ جو بنی ہوئی ہے اس کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک تھا تو وہ بتاؤ. تھا کوئی شریک؟ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو کوئی اللہ کا شریک ہو، اس کی مدد کر رہا ہو کہ آسمان بن جائے، زمین بن جائے، چاند و سورج بن جائے، لیل و نہار کا نظام بن جائے. الہ مع اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے کوئی اللہ کے علاوہ بھی اللہ نظر آیا تمہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو دلیل لاؤ. کوئی اللہ کا سکیم نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا نصیر نہیں، کوئی اللہ کا معین نہیں. تنہا تنہا اللہ کی ذات ہے جو سارے عوالم کا پیدا کرنے والا ہے. وہ ایسی خالق ذات. سارے عالموں کو کس نے پیدا کیا؟ اسی لیے کلمہ طیبہ میں یہ سکھاتے ہیں صوفیاء کرام، علماء عظام، 18,000 عالم ہیں، اور ان 18,000 میں بھی ہم پوروں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم پوروں کو دیکھ نہیں سکتے. اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیے سمجھنے کے لیے. 3 حصوں کو سمجھنے کے لیے ڈیوائڈ کر دیے. ایک آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں کو جو نظر آئے اس عالم کو عالم شہادت بولتے ہیں. آسمان دکھتا ہے، عالم شہادت. زمین دکھتی ہے، عالم شہادت. جو چیزیں دکھتی ہیں ان کو کیا بول دیا؟ عالم شہادت. جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں دکھتی نہیں ان کو بول دیا عالم برزخ. مثلا روح ہے، دکھتی ہے، کسی نے دیکھا ہے. زندگی ہے، دکھتی ہے، کسی نے دیکھا ہے. ہوا ہے، دکھتی ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں ہے. تو اس واسطے فرمایا کہ وہ جو محسوس ہوتی ہے اس کو عالم برزخ، عالم مثال سے تعبیر. اور ایک عالم ایسا ہے اللہ نے کسی چیز کے بغیر اسے امر کن سے پیدا کیا، اس کو عالم امر بولتے ہیں. عالم امر ایک پورا عالم ہے، عالم برزخ ایک پورا عالم ہے.
عالم شہادت ایک پورا عالم ہے، ان تینوں کو بنا کر ایک جملہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ عالم خلق ہو، عالم شہادت اللہ نہیں، لا الہ، نفی کرو عالم خلق سے الوہیت کی کہ یہ الہ نہیں ہو سکتی، لا الہ، نفی کرو عالم برزخ سے الوہیت کی کہ عالم برزخ اگرچہ کہ عالم شہادت سے بڑا ایک عالم ہے لیکن اس کے باوجود یہ الہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں۔ عالم امر اس سے بڑا عالم، براہ راست کن کہہ کر اللہ نے انہیں کہا اور وہ ہو گئی۔ اس سارے عالم امر میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی مخلوق ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے عالم امر سے بھی الوہیت کی نفی، عبادت کی نفی، الوہیت کی نفی کا مطلب عبادت کی نفی ہے۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، خالق وہ، عبادت کے لائق وہ، ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، مخلوقات ایک دوسرے کی معاون تو ہے لیکن رب نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ گیا؟ عالم خلق میں عالم خلق الہ ہے کہ اللہ الہ ہے؟ جلدی جلدی بولیں، عالم خلق الہ ہے یا اللہ الہ ہے؟ عالم برزخ الہ ہے یا اللہ الہ ہے؟ عالم امر الہ ہے یا اللہ الہ ہے؟ اور ان عالم خلق کی، عالم برزخ کی اور عالم امر کی ضرورتوں کو کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، ایک 5 منٹ میں ایک چھوٹی سی عبادت سناتا ہوں، اس کے بعد ہمارا ایمان رہتا نہیں رہتا دیکھ لو، کل اتنا ہی بولتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وندے ماترم نیشنل گیت ہے، اسے گانا چاہیے، اگر اسے نہیں گائے تو ملک میں نہیں رہ سکتے۔ ایسے لاکھ ملک ہمارے جوتے کی نوک پر، ملک بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ مر جائیں گے تو ملک چھوٹ جائے گا لیکن ایمان نہ ہوگا تو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کو پہلا بولے، اگر ملک کا پہلا نہیں بولے تو یہ لوگ ملک سے نکال دیں گے۔ تم ڈرتے رہو مخلوق سے، ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو، میرے خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان پہلے، ملک بعد میں۔ ایمان بچے گا تو 1000 ملک بنا لیں گے، اگر ایمان ہی نہ ہو پھر کیا بچے گا؟ نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ان کا تو ایمان گیا، ان کے پیچھے چلنے والوں کا ایمان بھی فیصلہ عام کریں گے رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اس کو مذہبی گیت کا نام تو دیا جا سکتا ہے، نیشنل گیت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ قاعدہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، پڑھ کے سناتا ہوں ترجمہ، آپ خود کر لے فیصلہ۔ اس کا مفہوم بنتا ہے تیری عبادت کرتا ہوں، نمبر 1 وندے ماترم، ایمان گیا۔ کیوں؟ یہ اگینسٹ ہے ایاک نعبد۔ ایک طرف خدا رحمان کہہ رہا ہے، یوں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ چاہے وہ عالم خلق سے ہو، چاہے عالم برزخ سے ہو، چاہے وہ عالم امر سے ہو، اے اللہ یہ مخلوق ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر کیا مسلمان نہیں رہتا۔ وندے ماترم کا پہلا لفظ ہی ایمان سے نکال دیتا ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں میں، میری کتاب نہیں۔ اچھے پانی، اچھے پھل، بھینی خشک جنوبی ہوائیں، شاداب کھیتوں والی میری ماں تو وہ ہے جس سے میں پیدا ہوا، آپ کی ماں وہ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے۔ اگر کوئی اور کسی کو اپنی ماں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں 2 دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
کہ وہ اپنی ماں جس سے پیدا ہوا اس کے لیے الگ دھڑکے اور کوئی اور ہے جسے بھی ماں بنا کر الگ دھڑکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ یہ مسئلہ اظہار میں بیان ہوا ہے، لیکن وہاں یہ بات بتا دی گئی ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے ماں کے جیسا کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم جس سے پیدا ہوئے ہو وہی تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی کو ماں کہنا غلط ہے، اس کی سزا اللہ نے دی، نہیں بول سکتے۔ تو پھر ہم زمین کو ماں کیسے بول سکتے؟ خدا نہیں بول رہا، ماں بول لے رہا، جیسے ہم پڑوسی کو بھی بولتے ہیں ماں، چاچی، ایکسکیوز ہے، اس سے ایمان تو نہیں جائے گا، لیکن خدا کی شان میں فرق ہے، اس کی عظمت کا تقاضا تھا۔ ہم یہ کہتے کہ جیسے ہم اللہ کے مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کے مخلوق۔ نمبر 2، وہ افضل ہے کہ ہم افضل ہیں؟ زمین افضل ہے کہ ہم افضل ہیں؟ آپ اپنے زمین گریبان میں نگاہ ڈالیں، کوئی آپ کی زمین قبضہ کر لے اور طاقتور ہو، آپ کے رشتہ دار آئیں گے، آپ کو کیا بولیں گے؟ بھائی جاتی ہے زمین، جانے دو، جان بچی، لاکھوں پائے، پھر زمین بنا لیں گے۔ اگر اس کتے نے قبضہ کر لیا ہے تو اسے چھوڑ دو، مگر اپنی جان تو بچاؤ۔ آپ کی جان عزیز ہے کہ زمین عزیز ہے؟ جان عزیز ہے، جان بچی تو دوسری زمین مل جائے۔ مفہوم سمجھ آ گیا؟ حسین چاندنی سے روشن رات والی، شگفتہ پھولوں والی، گنجان درختوں والی، میٹھی ہنسی، میٹھی زبان والی، خوشبو دینے والی، برکت دینے والی ماں۔ برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہم زمین کو برکت دینے والی کیسے کہہ سکتے؟ برکت دینے والی ذات فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والی ذات تو وہ ہے جو عالمین کی ربوبیت کر رہی ہے۔ تو ہی میرے بازو کی قوت، میں تیرے قدم چومتا ہوں، میری ماں تو ہی میرا علم ہے، تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کی روح ہے، تو ہی بازو کی طاقت ہے۔ اب ایمان رہتا ہے؟ کچھ بچا ہے باڈی میں، باڈی کے اندرونی صفات میں؟ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سب خدا کا ہے، ہم کسی دوسرے کا کہہ کر خدا کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو ہی دلوں کی حقیقت ہے، تو ہی محبوب مورتی مندر میں ہے، تو ہی درگا 10 مسلح ہاتھوں والی، تو ہی کملا، تو ہی کمل کے پھولوں کی بہار ہے۔ زمین جس خطۂ ارض پر ہم رہتے ہیں اس کو درگا کہہ رہا، اس کو کملا کہہ رہا، 10 ہاتھوں والی کہہ رہا۔ شاعر کا اپنا تخیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا مذہب ہوگا، وہ مانتا ہوگا، تم بھی مانتے ہوں گے، ہمیں کوئی اس سے شکایت نہیں، تم مان لو، تم بول لو، تم پکار لو، لیکن تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ ہم کو بولو گے کہ تم بھی بولو تو مسلمان تو مر جائے گا، لیکن نہیں بولے گا۔ بولے نہیں بولے تو رہنے نہیں دیتے، ہم تم کو رہنے دیے سو ہماری خیرات ہے، یہ بھول جاؤ کہ ہمیں تم اس ملک سے نکالو گے، یہاں خون کی ندیاں پہلے بھی امن کی خاطر بہی ہے، دوبارہ بہ سکتی ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میری بات کڑوی لگے گی آج آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کو ناپسند کرتے ہیں یہ چیز اس پر ابھارتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایمان بچانا ہے، اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے تو لڑ جاؤ، اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے تو لڑ جاؤ، اپنی آل اور اولاد کے لیے لڑنا پڑے تو لڑ جاؤ، اپنے ڈیفنس میں آگے آؤ، پست ہمت ہو کر، ذلیل ہو کر، پیچھے قدم ہٹا کر، اپنے کو گنہگار سمجھ کر مت رہو۔ ہم خدا رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ کوئی اگر قبضہ کرنا چاہے گا، جانوں کو ہلاک کرنا چاہے گا تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہے کہ خاموش بیٹھ جائیں؟ پردے والی عورتیں گھروں میں بیٹھیں گی، اپنے ایمان اور اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال اور اپنے آن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا پڑا تو ہو جائے۔
اور اگر کوئی تردد دل میں رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، کوئی شک دل میں رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ میں نے پہلے 25 منٹ صرف ایمان سمجھایا ہے۔ خالق ہوگا، لائق عبادت ہوگا، مالک ہوگا، لائق عبادت ہوگا، حاکم ہوگا، لائق عبادت ہوگا، رب ہوگا، لائق عبادت ہوگا۔ اگر خالق، مالک، حاکم، رب نہیں، وہ الہ نہیں، اب وہ چاہے زمین ہی کیوں نہ ہو ہم اسے الہ نہیں سمجھتے، وہ ماں ہی کیوں نہ ہو جس نے ہمیں جنا ہے ہم اسے الہ نہیں سمجھتے، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو جس کا نطفہ ہم دنیا میں بن کر آئے ہم اس کو الہ نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا نے خود اپنا تعارف امت میں یہ کرایا، میں تمہارا نبی اور رسول ہوں، مجھے خدائی کے درجے پہ نہ بٹھالے، میری مسجد کو، میرے مقام آرام کو سجدگاہ نہ بنا دینا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں نے غلو فی الدین کیا ہے، اپنے نبی کو خدا کا درجہ دیا، تم ایسا مت کر جانا۔ تو ہم اپنے نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے تو پھر اس زمین کو سجدہ کیسے کریں؟ اس زمین کو سجدے کے لائق کیسے سمجھیں گے؟ ابھی میں نے آدھا ہی کہا ہے، مگر وقت پورا ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ، بلکہ 5 منٹ زیادہ ہو گئے، مگر سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھا، نہیں سمجھے ہیں تو الگ بیٹھو، میں پورے اطمینان سے سمجھاؤں گا ایک ایک جملے کا مطلب کیا بنتا ہے، ہمارا ایمان رہے گا ہی نہیں۔ بھائیو، یہ جیت ہے، اس پر بحث مت کرو، بحث کرو روزگار کتنوں کو مل جائے گا اس کے بولنے سے، کتنوں کو نوکریاں مل جائیں گی، کتنوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کتنوں کی گھر بن جائیں گے، بنے ہوئے گھر توڑے جا رہے ہیں، ملک کی جی ڈی پی گرائی جا رہی، ملک کی معیشت کراپس ہو کر رہ گئی ہے، ملک کا امیر آدمی امیر سے امیر تر ہو گیا، اور غریب سے آدمی، بلکہ متوسط آدمی بھی غریب سے غریب تر ہو گیا۔ جس پر ڈسکس کرنا چاہیے، تعلیم پر، سڑکوں پر، اس پر کوئی ڈسکس کرنے کو تیار نہیں، انہیں کچھ آتا نہیں تو کریں گے کیا؟ اس لیے بھائیوں، یہ ہندو اور مسلمان اور مذہب اور یہ نعرے وہ نعرے، یہ گیت وہ گیت، یہ صرف اٹھ پٹانگ کی حرکتیں اپنے غلطیوں، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہے۔ سمجھداری سے کام لے، چھوٹی بھی غلطی ہماری، چھوٹی سی بے احتیاطی ہماری بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ میں نے کہا اپنا ڈیفنس کریں، یعنی حفاظت کرو، آگے بڑھ چڑھ کر کسی پر حملہ نہ کرو۔ میں نے کہا کہ اپنی جان مال کی حفاظت کرو، یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک بدامنی کا شکار ہو چکا ہے، اور ایک دو نہیں، ایسی 20 نشانیاں بتا سکتا ہوں جس کے بعد اس ملک میں کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر اب بھی آواز نہ اٹھاؤ گے تو ظالم کی مدد ہو جائے گی۔ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ ظلم کرنے سے اس کو روک دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو کل ہماری نسلیں ہم سے سوال کریں گی تم نے ہمارے ملک کو کیسے چھوڑ دیا۔ مدرسے عزیز العلوم ضیاء گوڑا کے کیلنڈر آئے ہوئے ہیں جس کی قیمت 30 روپے ہے، جو حضرات کیلنڈر لینا چاہتے ہیں جاتے ہوئے لے جائیں۔ اور ایک جناب معید الدین صاحب کی مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور جملہ مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔